100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر کون کون سی نعمتیں کی ہیں، اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، کہ لوگو اللہ وہ ذات ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا تعارف بھی ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے بھی یہ آیات کافی ہیں، اور اسی طرح ان آیتوں میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ الذی، لوگو اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا ہے، جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہستی یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور پوری زمین کو پیدا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، دنیا کی کوئی بھی ہستی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے زمین کا 1 انچ بھی نہیں بنا سکتی، نہ ہی 1 انچ کے برابر بغیر ستونوں کے کوئی چیز فضا میں کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے پانی اتارا ہے۔ بارش کی صورت میں اللہ پانی نازل کرتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ اس پانی کے ذریعے لوگوں کے لیے زمین سے پھل نکالتا ہے۔ اللہ طرح طرح کی سبزیاں نکالتا ہے، طرح طرح کی فصلیں نکالتا ہے، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اللہ نے زمین سے تمہارے رزق کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا ہے، دریاؤں سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، بحری جہاز، اور یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ وہ اللہ کے حکم سے پانی پر چلتی ہیں، پانی کے اندر ڈوب نہیں جاتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کی نہریں بنائی ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ مالک فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور لوگوں تمہارے مالک اور خالق نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے ہیں، دائبین، جو مسلسل لگاتار چل رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات بنایا ہے۔ یہ دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم جو بھی کچھ اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے سوال کرتے ہو، تمہارا مالک تمہیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ،
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، وہ گنتی میں نہیں آ سکتی۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک حقیقت بات یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناقدرہ ہے، ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو اپنی نشانیاں بتایا ہے کہ دن اور رات میری نشانیاں ہیں۔ دن اور رات سے کیا مراد ہے؟ یہ ٹائم، یہ وقت، یہ جو گزر رہا ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں تو انتہائی تیزی کے ساتھ اس کی زندگی کا ٹائم گزرتا ہی جا رہا ہے، بغیر ایک سیکنڈ رکے، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہوتا۔ یہ وقت ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے، بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اور دنیا میں جو معاشرے، جو قومیں اس وقت کی ناقدری کرتی ہیں، اس وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانتی، اور پھر وہ قومیں دنیا سے پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتی، وہ ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ترقی یافتہ قوموں سے انتہائی پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو وقت کی رفتار سے زیادہ رفتار سے چلتی ہیں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه فانه يقطعك، اسی لیے عربی کا مقولہ ہے کہ لوگوں، یہ وقت اور ٹائم جو ہے تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اسی لیے ایک مفکر نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا، وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی دنیا میں آگے بڑھتا ہے، کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ اگر ہم لوگ انفرادی طور پر، ذاتی طور پر سستیوں کا شکار ہوں گے، اپنے ٹائم کو سستی اور غفلت میں ضائع کر دیں گے، لغویات اور فضول چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع کر دیں گے، تو میرے بھائی ہم لوگ معاشرے سے پیچھے رہ جائیں گے، معاشرہ ہم سے بہت آگے نکل جائے گا، معاشرے میں ہماری قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ مالک قسم صرف اسی چیز کی کھاتے ہیں جو انتہائی اہمیت والی ہو۔ فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، جب رات آ کر ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز پہ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم کہ جب دن آ کر روشنی برپا کر دیتا ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ والفجر، فجر کے وقت کی قسم ہے، یہ فجر کا وقت بڑا قیمتی ترین وقت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والضحیٰ، لوگوں چاشت کے وقت کی قسم، والعصر، اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا لی ہے، والعصر، اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، حقیقت میں ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ وہ اللہ نے یہ ٹائم کی، وقت کی قسمیں کیوں کھانی ہیں؟ کیونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ، ہماری دنیا میں ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم مسلمانوں نے بحیثیت امت، بحیثیت قوم اس ٹائم کی قدر و منزلت نہیں کی، اس ٹائم کے ساتھ نہیں چلے، ہم نے ترقی نہیں کی، نئے نئے علوم حاصل نہیں کیے، نئے نئے ٹیکنالوجیز سے فائدہ حاصل نہیں کیا، تو دنیا نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ورنہ اگر آپ ماضی میں جائیں، چند سال پہلے چلے جائیں، چند سو سال پہلے، تو دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی نظر آتی ہے، اور جب تک اہل یورپ نے کاغذ دیکھا بھی نہیں تھا، اہل یورپ کے ہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا،
ان کے ہاں کاغذ نام کی چیز معروف نہیں تھی. اس وقت بھی اندلس کے اندر، شام کے اندر مسلمان کتابیں لکھ رہے تھے، طرح طرح کے علوم اور فنون کو تحریر کر رہے تھے. مسلمانوں کے مکتبے عالی شان علمی کتابوں سے بھرے پڑے تھے. اور جب تک یہ سائنس نام کی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کے اہل علم علماء نے، سائنسدانوں نے ایک اپنے گھر میں بیٹھ کر، دریا کے سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر پوری دنیا کا نقشہ اور پوری دنیا کی جو ہے پیمائش کر دی. بتا دیا کہ دنیا اتنی ہے، دنیا میں پانی کی مقدار اتنی ہے، خشکی کی مقدار زمین کے اوپر اتنی ہے، جس کو آج سائنس سچ مانتی ہے. میرے بھائی، اللہ کے بندو، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس. اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے دو احسانات ایسے ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ. ان میں سے ایک اللہ کی نعمت ہے صحت. اگر اللہ نے کسی انسان کو صحت دی ہے، بیماری نہیں ہے، اور لوگوں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور بلکہ اس کرونا نے آ کر بتا دیا کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے. انسان کے پاس دنیا کا جتنا مرضی مال و متاع ہو نا، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، ساری دنیا انسان کی جیب کے اندر ہو، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ والفراغ. اور دوسرا اللہ کا احسان کیا ہے؟ دوسری اللہ کی بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے فراغت. اگر اللہ نے کسی انسان کو فراغت کے لمحات دیے ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور لوگوں اس فراغت سے فائدہ اٹھاؤ، اس ٹائم کو ضائع نہیں کرو. کھیل کود کے اندر فضول سستیاں کرتے ہوئے، فضول باتوں کے اندر، فضول قسم کی مجلسوں کے اندر اپنے اس ٹائم کی ناقدری نہ کرو. ہم لوگ شریعت کی ان باتوں کو اور اس طرح کی احادیث کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ حدیثیں معمولی نہیں ہوتی. ان کی قدر و قیمت وقت کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل نہیں جاتی ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، وضو کرتے ہوئے نا پانی کے استعمال میں مبالغہ نہ کرو، پانی کے استعمال میں پانی کو ضائع نہ کرو. جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ پانی ضائع مت کرو. لیکن ہمارے یہاں لوگ اس بات کو پہچانتے نہیں. لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا پانی کے اوپر لڑ رہی ہے. اور لکھنے والے مفکرین اور جو دنیا کے حالات پر لکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد جو سب سے بڑی جنگیں ہیں وہی اسی پانی کے موضوع پر ہوں گی، اسی پانی کی وجہ سے ہوں گی. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ. فرمایا کہ جو بھی انسان اس حال میں صبح کرتا ہے، یعنی اللہ اس کو صبح اس حالت میں عطا کرتے ہیں کہ معافا فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے عافیت دی ہے. آمنن فی سربہ، اللہ نے امن و امان کی دولت دی ہے، جان کا ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، دشمن کا خوف نہیں ہے. فرمایا عندہ قوت یومہ، عندہ قوت یومہ. اور لوگوں، جس شخص کو اللہ نے صحت دی ہے، امن و امان دیا ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہے، عندہ قوت یومہ، اللہ نے ایک دن کا کھانا دیا ہے، جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں نا، حدیث رسول کے مطابق فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ڈھیر لگا دی ہیں.
گویا کہ ساری دنیا اس کے سامنے آ گئی ہے. اللہ نے اس کو بادشاہوں والی نعمتیں دے دی ہیں جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم ان کی ناقدری کر رہے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون، 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ المؤمنون. فرمایا کہ البتہ تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہیں. کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو احتیاط کے ساتھ، اپنی نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، جو فضول چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور مومن بندہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. ایمان والا فضول چیزوں میں اپنے 24 گھنٹے پورا دن ضائع نہیں کرتا. ایک موبائل کو لے کے بیٹھ جائیں، آدھی آدھی رات ہی گزارتے ہیں. اس موبائل نے ہمیں کیا دیا ہے اللہ کے بندے؟ کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھ جائیں جہاں صرف گپ شپ ہو رہی ہو، کوئی کام کی بات نہیں ہے، ہم کتنے کتنے گھنٹے ایسی جگہوں پر گزار دیتے ہیں. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لوگوں، سب سے اچھا اسلام اس شخص کا ہے، سب سے بہترین اسلام اس شخص کا ہے ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اسلام سب سے بہتر ہے. اور احادیث رسول کے مطابق لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اس وقت تک میدان محشر سے اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب اللہ کو نہیں دے لے گا. جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں ہوگا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلا سوال یہی ہے عن عمرہ فیما افنا، اور انسان زندگی کہاں گزاری ہے. عن عمرہ فیما افنا، اور میں نے تجھے زندگی دی تھی 70 سال 80 سال 100 سال، بتاؤ زندگی کہاں لگا کے آئے ہو. وعن علمہ فیما املا، اور لوگوں میں نے علم دیا تھا، بتاؤ عمل کیا کیا. جو اللہ نے علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا ہے، علم سے کیا حاصل کیا. ومن مالہ، اللہ مال کے بارے میں سوال کریں گے. من این اکتسب، اور مال کمایا کہاں سے، اتنے دولت کے ڈھیر لگائے کہاں سے، اتنے بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے کہاں سے لگائے، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کہاں سے خریدی ہیں. اور صرف کمانے کے بارے میں نہیں، وفیما انفقا، اور اس مال کو خرچ کہاں پر کیا ہے. کیا اس مال کو ضائع کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق کو نصیحت کرتے ہیں. عمر فاروق کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا عمر وَعَلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ. وہ اللہ نے کچھ کام دن کے کرنے کے مقرر کیے ہیں، اللہ راتوں کو وہ عمل قبول نہیں کرتا. اور اللہ نے کچھ کام رات کے لیے مقرر کیے ہیں، اگر انسان سستی کرے رات میں نہ کرے دن میں کر لے اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. یعنی آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے میرے بھائی. جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ. لوگوں میں اتنا افسوس کسی بھی چیز پر نہیں کرتا جتنا افسوس میں اپنے اس دن پر کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے، زندگی کے سالوں میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میرے نیک اعمال میں کوئی اضافہ ہی نہ ہوا ہو. یعنی کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک سال کم ہو گیا اور ہماری حالت پہلے سے بہتر ہی نہیں ہو رہی. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ. جب کوئی قوم، کوئی لوگ کسی مجلس اور محفل میں بیٹھتے ہیں نا اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجتے، فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اپنی اس مجلس پر افسوس ہوگا، اپنے اس گزارے ہوئے وقت پر افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا. اور اللہ کے قرآن نے ایسے موقع بیان کیے ہیں
کہ جن موقعوں پر انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. جب انسان کے پاس موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کاش کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے میں نیک عمل کروں. فرمایا کلا ہرگز نہیں, اب یہ کام نہیں ہو سکتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب تو قیامت کے دن تک اسی حال میں قبر میں رہنا ہے, برزخ میں ہی رہنا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور لوگوں موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لو, ورنہ قیامت کے دن یہ نہ کہتے پھرنا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اللہ تو کاش کہ مجھے مہلت دے دیتا فاصدق, اور میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا, واکن من الصالحین, اور نیک بن کر بیٹھتا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مال جمع کر کے رکھتے ہیں. کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو اٹھا لے میرے بھائی, ہماری زندگی کیا ہوتی ہے, ہم مال بناتے ہیں, دولت بنانے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور نمبر 2 اپنی اولاد کے لیے. کوئی بھی انسان ہے, خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, دیندار ہے یا غیر دیندار ہے, ہماری پوری زندگی انہی 2 کاموں میں گزر جاتی ہے کہ میرا مال اور میری اولاد. لیکن پتہ ہے اللہ نے کیا کہا, فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. اور لوگوں قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ بیٹوں نے کام آنا ہے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ کے پاس نیک اور خالص اور صاف متقی دل لے کر آئے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے. اللہ کے بندو, یہ وقت اور ٹائم, انسان کی عمر بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ایک سال مہینے کی طرح, مہینہ ہفتوں کی طرح, ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح, اور دن جو ہے انسان کے سیکنڈوں کی طرح گزرتے جا رہے ہیں. اور نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, قیامت کی علامات صغریٰ میں سے ہے کہ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزرے گا. میرے بھائی, ہم اس وقت سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اس موضوع پر لمبی اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. بڑی اہم ترین حدیث ہے, نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. جناب سیدنا مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ. اور لوگوں, کیا یہ مشکل کام ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ہر روز 1000 نیکیاں کما لے؟ اور کیا یہ مشکل بات ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کما لے؟ ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا, 1000 نیکیاں کس طرح ملیں گی؟ اور لوگوں, یہ 1000 نیکیاں حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, 5 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں اس پر. صرف 2 سے 3 منٹ کا یہ کام ہے, اگر انسان خلوص سے کرے اور اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ. اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی اللہ کا بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں, یا 1000 اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ٹائم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.